محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات محمد وآل محمد۔ دعا ہے خداوند عالم یہ عشرہ محرم الحرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالمین، جو لوگ اس مجلس میں چل کے آئے ہیں وہ یہاں سے اپنی جھولیاں بھر کے واپس جائیں، اور جو مرادیں لے کے آئے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی پاک اماں ان کی امیدوں کو پورا فرما۔ آواز بلند صلوات یہ ٹھوس حقیقت ہے۔ ادھر محرم شروع ہوتا ہے، ادھر کچھ زبانیں یہ سوال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سارا سال جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں کہ یہ ذکر حسین کیوں ہو رہا ہے، یہ مجلس حسین کیا جواز بنتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ میں آج چونکہ ڈیٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ کل یقیناً یہ بات دور تک پہنچ رہی ہے کسی بھی ذریعے سے، تو کل انشاءاللہ میں صرف اور صرف عزاداری اور ماتم حسین کے اسباب قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کروں۔ ٹھیک ہے، اور جس نے سننا ہو وہ آپ بے شک کام کر لیں، اس کو سن لیں۔ یہ ٹھوس حقیقت ہے، نہیں ہے یہ فسانہ۔ تحقیق کا عالم میں زبائے کا زمانہ۔ ہر شخص یہ پوچھے کہ فقیہوں سے شبانہ، کس جرم میں اجڑا ہے محمد کا گھرانہ۔ یہ ٹھوس حقیقت ہے، نہیں ہے یہ فسانہ۔ تحقیق کا عالم میں جب آئے گا زمانہ، ہر شخص یہ پوچھے گا فقیہوں سے شبانہ، کس جرم میں اجڑا ہے محمد کا گھرانہ۔ پھر خوب اسی ظلم کی تشہیر کریں گے اور گھر گھر میں بپا ماتم شبیر کریں۔ ایک دفعہ درود بلند آواز سے پڑھنے محمد۔ میرے محترم سامعین، میں نے آج کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اور اسی کے ضمن میں چند لمحے گفتگو ہوگی۔ میں ان کو جو خطابت شہروں میں، مجموعوں میں، اجہوموں میں پیش کیا جاتا ہے، میں اس جوش خطابت سے ہٹ کے ہر بات اس انداز میں کروں گا کہ بچے میری بات سمجھ جائیں۔ اور جو ہے یہ مجھے اپنے خطابت بنوانا نہیں ہے، مجھے بات سمجھانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اور کرو کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے۔ سورہ تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے تاکہ آپ کی آواز بھی فضا میں گونجے، ہوا میں گونجے، اور یہ میری پوری تحقیق کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جو نعرہ لگاتے ہیں، جو درود پڑھتے ہیں، یہ فضاؤں میں گونج نہیں ہوتی، بلکہ کاسمک وائبریشن کے ذریعے ایک مخصوص چینل پہ یہ آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ یہ پوری سائنس نے یہ ثابت کیا ہے، اور ہزاروں سال بعد بھی جب وہ چینل دوبارہ آن ہوگا تو آپ کی آوازیں اس میں آئیں گی۔ لہذا اس آواز میں اپنی آواز کو بھی شامل کریں تاکہ گواہی ہو جائے کہ یہ بھی حسینیت کے چینل میں شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو،
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے اس دنیا میں ایسا میں تھیسس ٹائپ تقریر کروں یا ذرا جوشیلی کر کے بندوں کو اٹھاؤں؟ جوشیلی تقریر کی ضرورت یہاں نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص یہ کہتا ہے میں سچا ہوں، اسی طرح نا میرا پیشوا سچا ہے، میرا آقا سچا ہے، میرا پیر سچا ہے۔ توجہ ہے؟ اس کی سچائی کی کیا دلیل ہے؟ وہ کتا جہاں چھوڑتا ہے وہیں جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ وہ باز کا شکار کرتا ہے تو باز اس کی بات مانتا ہے، یہ سچائی کی دلیل ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں۔ دین کے معاملے میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچوں کی اتباع کرو۔ اب وہ سچے، ہر بندہ اس دنیا میں جو بھی ہے وہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے اور کبھی کبھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ بے شک جتنا بھی کوئی بڑا کوئی ہو، کبھی کبھی سچ بولتا ہے اور کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی کسی مصلحت کی بنیاد پر، کبھی کسی مجبوری کی بنیاد پر، کبھی کسی لالچ کی بنیاد پر، کبھی کسی دباؤ اور پریشر کے بنیاد پر وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور سچ کیا ہے؟ میرے بچوں غور سے سننا ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اتنے ڈیپ جاتا ہوں اور بڑے آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ سچ کیا ہے کہ جب واقعہ ہو جائے تو اس کو دیکھ کے جو بندہ آگے منو ان بیان کرتا ہے کہتے ہیں یہ سچا ہے۔ مثلا یہاں مجلس ہو رہی ہے، مثال دو، یہاں مجلس ہو رہی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، ایک بندہ یہاں سے باہر جاتا ہے انہی میں سے، آپ میں سے، تو وہ دوسروں کو بتاتا ہے جناب بڑی خوبصورت مولائے کائنات کی عزاداری ہوئی، وہاں نجیب شاہ صاحب ذاکر تھے اور علامہ اشفاق ندوی صاحب نے، انہوں نے بھی پڑھا۔ یہ کیا ہوا؟ بولو سچ۔ کیا ہے؟ سچ۔ سارے میرے ساتھ ہو گئے، میں بات سمجھا دوں، کیا ہے؟ سچ۔ اور اگر یہاں سے سن کے جائے اور روڈ پہ جا کر کے آج مجلس ہوئی کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ جھوٹا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جتنے بھی سچے ہیں اور جتنی بھی سچائی کے وعدے کریں، دعوے کریں، ہم واقعے کے محتاج ہیں۔ جو ہے بڑی مہربانی، تھوڑا سا ذہنوں کو اوپر کرو، میں ہم واقعے کے محتاج۔ واقعہ ہوا، ہم نے بیان کر دیا، سچے ہیں، اور اگر واقعہ نہیں ہوا، ہم نے بیان کیا تو جھوٹے۔ تو اس لحاظ سے ہر بندہ کبھی سچ بولتا ہے اور کبھی جھوٹ بولتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، ان کی اتباع کرو کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور جو ہے وہ ایسے سچے ہو جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تم واقعے کے بعد گواہی دیتے ہو، وہ کہتے ہیں تو واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے وہ کہتے ہیں تو واقعہ ہو جاتا ہے۔ وہ واقعے کے محتاج نہیں ہے، واقعہ ان کا محتاج ہے۔ تو جو فرما رہے صاحب، اور قرآن جو آیات ہیں یہ اس وقت آتی ہیں، اکثر آیات آئی ہیں کہ جب انہوں نے کام کر دیا تو آیتیں آ گئی، جو ہے انہوں نے کام پہلے کیا قرآن بعد میں بنا، انہوں نے روٹیاں پہلے دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آیتیں بعد میں بنی، انہوں نے انگوٹھی پہلے دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، آیت ولایت بعد میں آئے، یعنی کام یہ کرتے ہیں اور راز خدا کرتا ہے، کام یہ کرتے ہیں اور راز خدا کرتا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا
बुलवाऊंगा भी आपको, तो मुझे ये महसूस हो कि आप यहाँ मस्जिद में बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में आप इश्क में बैठा करें, और इश्क में कभी ये नहीं देखा जाता इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। इश्क में बस बात सुनी जाती है, और जब बात समझ में आ जाए तो फिर कुछ बोला भी जाता है। एक दफा मिल के नारा है। अब देखिए, चंद एक मिसाल आज आपके सामने पेश करनी है। सुबह ईद है और दो बच्चे एक पाक मुअज्जिमा के पास आते हैं और आके अर्ज करते हैं, अम्मा जान, हम देख रहे हैं कि बाजारों में बड़े नए नए कपड़े बन रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलिए। कल से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, कल इंशाल्लाह मातम पे और परसों में इंशाल्लाह वो तकरीर भी करूंगा जब आप उठ उठ के नारे लगाएंगे। अभी तवज्जो मेरे साथ रखिएगा, मैंने एक पैगाम देना है। अम्मा बाजार गए थे, देख आए हैं बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे प्यारे कपड़े बच्चों के बनाए जा रहे हैं। वालिदैन कपड़ों के लिए कतारें खड़े बनाए हुए दर्जियों के दुकानों पे खड़ों पे बैठे हुए हैं। अम्मा हमारे कपड़े हैं या कोई? थोड़ा सा याद रखो खुदा के लिए, हमारे कपड़े कल हैं या नहीं, नए कपड़े मिलेंगे या नहीं? मेरी आका ज़ाती ने हसन का मुंह भी चूमा, हुसैन के होठ चूमे और प्यार में कहा, बच्चों तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास। अब मुझे दुनिया का कोई मुअर्रिख, कोई मुअल्लिम, कोई खतीब, कोई छोटी सी छोटी पक्की रोटी की कोई रवायत दिखाए कि बीबी ने किसी दर्जी को कपड़े दिए हो। नहीं दिए, तवज्जो है ना, किसी दर्जी को कपड़े नहीं दिए। फिर बीबी ने क्यों कहा कि कपड़े दर्जी के पास है? तवज्जो, बीबी जानती थी इधर मेरे मुंह से निकलेगा, इधर कुन फयकून के सांचे में डाल जाएगा, इधर मेरे मुंह से निकलेगा उधर कुन फयकून हो जाएगा। बीबी ने कहा तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है। अम्मा कब मिलेंगे? फरमाया सुबह। सुबह हो गई। अब ये पूछने वाले भी आम बच्चे नहीं है, ये ना समझिएगा कि माँ ने बहला दिया, ये आम बच्चे नहीं है, ये वो बच्चे हैं कि हसन ने खजूर रखी अपनी मुंह में। बकौले रवायात, हमारी रवायात के मुताबिक या हमारे अकीदे के मुताबिक इमामत कभी भी हराम को हाथ नहीं लगाती। तो जो है ये उनके अकीदे के रवायत के मुताबिक है कि इमाम हसन ने खजूर उठाई और पाक पैगंबर ने हाथ से छीन के कहा, ऐ हसन तुझे पता नहीं सदका हम पे हराम है। मालूम ये हुआ कि वो बच्चे हैं, बच्चों रसूल बता रहे हैं कि तुझे पता है, क्या तुझे पता नहीं? मालूम ये हुआ कि रसूल बता रहे कि इसे पता है, तुझे पता नहीं कि सदका हम पे हराम है। ये वो बच्चे हैं, आम बच्चे नहीं है। इनका पूछना भी एक मसलहत है, राज है। अम्मा हमारे कपड़े, बीबी फरमाती है दर्जी के पास है। सुबह हो गई, नहला के सैयदा मुअज्जमा ने बच्चों को तैयार किया। बच्चे इंतजार में हैं कि कपड़े आएंगे, दर्जी लेके आएगा। उधर अर्श पे एक ऐलान हुआ, कौन है जो हसनैन का दर्जी बने? नहीं वो बड़ा सुनोगे तो मैं भी फिर सीधा पढ़ना शुरू कर दूंगा। ऐ फरिश्तगाने खुदा, ऐ फरिश्तगाने अर्श, कौन है जो हसनैन के कपड़े लेकर जाए? जिब्रील आगे बढ़ा, या मेरे परवरदिगार, हसनैन के कपड़े मैं लेके जाऊंगा। क्यों, तुझे क्या शराफत है? आवाज़ें ये जितने फरिश्ते हैं इनमें मैं वो हूँ जो हसनैन की झूलों की डोरियां लगाता हूँ, लिहाजा हसनैन का दर्जी भी मैं बनूंगा, कपड़े मैं लेके जाऊंगा। तवज्जो रखिएगा, सारे फरिश्ते हैरान खड़े हैं। या जिब्रील से कहा अच्छा ले जाओ, तुम्हारी ड्यूटी लग गई, कपड़े ले जाओ। लेकिन जिब्राइल
سلا کے توجہ ہے سی کے لے جانے ہیں مولا سی کے لے جاؤں گا حکم ہونا چاہیے کبھی کوئی ناپ شاپ پتا ہے بچے کتنے ہیں قد کتنا ہے لمبائی کتنی ہے چوڑائی کتنی توجہ ہے نا کیونکہ درزی تو ناپ جبریل ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا اللہ یہ تو وہ پوچھے جس نے کبھی دیکھا نہ ہو میں تو صبح شام جھولے جھلاتا ہوں تیرے عزت و جلال کی قسم میں ایسے کپڑے بنا کے لے جاؤں پہلے سے بارویں تک جو پہنے اسے پورے آ جائے میں ان کا ناپ جانتا ہوں جو ہے میں کپڑے سی کے لے جاؤں گا اور ناپ وہ ہوگا کہ پہلے سے لے کے 12ویں تک جو بھی پہنے گا اسے پورا آئیں گے اچھا جبریل ٹھیک ہے تیری خدمت منظور ہو گئی تیری نوکری منظور ہو گئی صبح کپڑے لے جانا ہے اب جبریل کپڑے لے کے جنت سے سی کے لے کے چلا پہلے آسمان پہ پہنچا یا آدم نے روک لیا بڑے راز کی باتیں ہیں مجد کی باتیں ہیں آدم نے ہاتھ جوڑ کے کہا جبرائیل بڑی تیزی ہے آج کوئی یوسف کنویں میں گر گیا اتنے تیزی سے تب گیا تھا جب یوسف کنویں میں گرا تھا آج بڑی تیزی سے جا رہا ہے بڑی شان و شوکت سے جا رہا ہے جبریل نے کہا آدم میرے راستے سے ہٹ جا جبریل یوسف کنویں میں نہیں گرا آج فخر یوسف کی تلاش ہے آج فخر یوسف کی فرمائش ہے اچھا ایک منٹ رک جا یا اللہ جب میں دنیا میں گیا تھا میرے پہنے ہوئے تم نے اتار لیے تھے جنت کے کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے تھے وہ تم نے اتار لیے تھے آج کیا راز ہے کہ جنت کے کپڑے زمین پہ جا رہے ہیں اب یہ جب جملہ کا سمجھ آ گیا تو پھر آگے چل گا تو مزہ آئے گا آواز جبرائیل اسے بتا دے آدم کو تو جنت میں مہمان تھا مہمان کا روٹی کپڑا اس وقت تک آتا ہے جب تک مہمان وہاں رہے کوئی شریف مہمان جاتے ہوئے بوریا بستر ساتھ نہیں لے کے جاتا تو اس وقت تک میرے ذمہ تیرا لباس بھی تھا تیری خوراک بھی تھی جب تک تو جنت میں تھا لیکن تو جنت میں مہمان تھا تو بولا یہ آواز ہے یہ جنت کے مہمان نہیں یہ جنت کے مالک ہے جب علی کا نام آئے تو کبھی دھیمی آواز سے نہ لیا کرو میرا علی وہ ہے کہ بستر رسول پہ سو جائے تو مرضی یزدان بنتا ہے اور میدان میں آ جائے تو کلے ایمان بنتا ہے آواز آدم تو مہمان تھا جب تک رہا تیرے میرے ذمہ تھا تیرا کپڑا بھی تیری روٹی بھی تیرا کھانا پینا سارا کچھ لیکن مہمان جب چلا گیا تو میرے ذمہ نہیں رہا توجہ آپ کو زمین کے پہلے مولا یہ آوازیں یہ جنت کے مالک ہے یہ چاہے تو یہاں استعمال کرے چاہے تو زمین پہ منگوا لے جو ہے یہ کائنات بنی ان کے لیے ہے یہ کائنات بنی میں نے بنائی ان شہزادوں کی خوشی کے لیے ہے لہذا ان کے کپڑے جنت سے زمین پہ جائیں گے توجہ جبریل آیا آگے دکل باب کیا اندر سے فضا بولی کون ہے دروازے پہ ملن آلن باپ کہا جب میں یہ نہیں کہا میں جبریل ہوں کہا انا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں میں حسنین کا درزی ہوں معلوم ہوا یہ وہ سچے ہیں کہ ان کی زبان سے نکل جائے تو جبریل جیسے فرشتے کو بھی درزی بننے کی مجبوری ہو جاتی ہے میں حسنین کا درزی ہوں کیوں آیا ہے حسنین کے کپڑے لایا بی بی کہتی ہے ایسا 2 منٹ ٹھہرنا میں برتن دھو لوں جبریل کہتا ہے جلدی بڑی ہے فضا کے ریاضی سے کہتی ہے جلدی ہے تو چلا جا ہم درزی اور منگوا لیں اللہ کرے یار میرے باتوں کو آپ سمجھ مل گئے جلدی ہے تو چلا جا ہم درزی اور منگوا لیں گے نہیں تو رک 2 منٹ میں آتی ہوں فضا آئی آ کے کپڑے لیے سیدہ کے حوالے کیا ہے بی بی نے دیکھا دونوں سفید جوڑے سلے ہوئے آواز حسن تاریخ پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں میں نے کل بھی عرض کیا تھا اپنی ہر بات کا آخری سال تک ذمہ دار ہوں بی بی کا کپڑوں پہ نظر پڑی مسکرائی بی بی حسن تمہیں کون
किस्मत का जोड़ा समझ हो गया। हसन हसनैन तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? अम्मा सुरख, इधर सुरख का लफ्ज जुबान से निकला, कपड़े सुरख हो गए। मालूम ये हुआ कि ये वो है, इनकी जुबान से निकल जाए तो जन्नत के कपड़े भी रंग बदल देते हैं। जन्नत क्या चीज है? तो जो है मेरे साहिबान, बीवी ने कपड़े पहना दिए दोनों बच्चों को, गेसु संवार दिए। दोनों बच्चे जब कपड़े पहन चुके तो कहा, अम्मा हम देख आए हैं लोगों की, बच्चों की सवारियां हैं जिन पे सवार होके बाजार की सैर कर रहे हैं। जो वजद की दुनिया और इश्क की दुनिया में जाना चाहते हो, बच्चे घोड़ों पे सवार होके, सवारियों पे सवार होके, ऊँटों पे सवार होके बाजार की सैर कर रहे हैं। बीबी फरमाती है, हसन हुसैन कपड़ों का वादा मेरा था, सवारी जाने ना ना जाने, सवारी जाने ना ना जाने। दुनिया को बताना चाहते हैं ये बच्चे जिनकी हम याद बना रहे हैं ये आम नहीं है, ये तेरे बच्चों की तरह नहीं है। ये कौन है? आए रसूल ने आता हुआ देखा, मेरा पैगंबर खुशी से फूल उठा, अपने निवासों को देख के करीब बुला के मुंह चूम के कहा, हसन क्यों आए हो? हुसैन क्यों आए हो? नाना अम्मा ने कपड़े दिए हैं, आपने सवारी देनी है, सवारी आपके जिम्मे है। बाबा नाना हमें सवारी चाहिए। रसूल मुस्कुरा के कहते हैं, कैसी सवारी? नाना सवारी ऐसी हो कि हमारी शान के मुताबिक हो। सवारी हमारी शान के मुताबिक हो। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं, हसनैन आज तुम्हें ऐसी सवारी दूंगा, तुम्हारे बाबा के अलावा किसी को ऐसी सवारी मिली ही नहीं है। अच्छा नाना कैसी सवारी है? हसन दाएं कांधे पर सवार हो जाओ, हुसैन बाएं कांधे पर सवार हो जाओ। दोनों कांधों पर सवार हुए। मौला हसन जो थे ना वो नाज कम उठाते थे, लेकिन मौला हुसैन नाज ज्यादा उठाते थे। प्यारा बच्चा जरा नाज ज्यादा उठाता है। कहते नाना लोगों के घोड़ों की लगामें हैं, हमारी सवारी की लगाम ही कोई नहीं। हाय हाय, उस वक्त पैगंबर फरमाते हैं, हुसैन घबरा नहीं, ये मेरी वल्लैल की जुल्फे हैं, ये तुम्हारी महारे हैं, ये वल्लैल की जुल्फे तुम्हारी महारे हैं। हसन तुम इधर से पकड़ लो, हुसैन तुम इधर से पकड़ लो। दोनों ने वल्लैल की जुल्फे पकड़ी। रसूल मदीने के बाजार में चले, लोगों ने देखा, कायनात की मर्जी है कि मोहम्मद कहाँ जाता है, मोहम्मद की मंशा है हुसैन कहाँ जाता है। जो ने दोनों हाथ उठा के नारे कायनात के नबी देख रहे थे मोहम्मद कहाँ जाता है। मोहम्मद समझ जो सोच रहे थे हुसैन की मर्जी कहाँ है, हसन की मर्जी कहाँ है। और तवज्जो रहे मेरे भाइयों, ये आम सवारी नहीं है, ये वो है जिसकी एक निगाह से कायनात बदलती है, जिसके लिए कायनात को पैदा किया गया है, जिसकी मंशा पे कायनात की मंशा है। खुदा की कसम ये वो नबी है, ये सोच रहा है हुसैन कहाँ ले जाएगा, हुसैन किधर जाएगा, हुसैन किधर मोड़ेगा, हसन किधर मोड़ेगा। कहते हैं कि 71 दफा पाक पैगंबर बाजार में चले और 71 दफा दरवाजे सैयदा से वापस आए। एक बंदे ने देख कर कहा, या रसूलल्लाह नाम मैं नहीं लूंगा, आपकी किताबों में लिखा हुआ है, या रसूलल्लाह कैसी प्यारी सवारी है। रसूल मुस्कुरा के कहते हैं, कंजूसी क्यों करता है, ये क्यों नहीं कहता कैसे प्यारे सवार है, कैसे प्यारे सवार है। ये है हसन हुसैन की शान, यही रसूल सजदे में है। आज दुनिया कह रही है नमाज होती है हुसैन नहीं होता, नमाज होती है हुसैन नहीं होता, हुसैन होता है नमाज नहीं होती। तवज्जो रखिएगा, एक दिन नमाज ने यही मुकालमा किया। ये बल मेरे ख्याल बंद कर दें, इस पे ज्यादा दुनिया सलवात पढ़ने बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक दफा नमाज कहती है हुसैन में पता चल जाएगा तू अफसल है या मैं अफसल हूँ।
اور یاد رکھو کبھی نماز اور حسین میں تقابل نہ کیو، کیونکہ اگر عمل میں ڈھل جائے تو نماز ہے، پیکر میں ڈھل جائے تو حسین ہے۔ یہ بات میرا خیال ہے کچھ لوگوں کے اوپر سے گزر گئی۔ عمل میں گزر جائے تو وہ نماز ہے، اور اگر پیکر میں ڈھل جائے تو حسین ہے۔ عملی نماز آج دیکھتے ہیں تیرا مرتبہ زیادہ ہے یا میرا مرتبہ زیادہ ہے، نانا کی عدالت میں چلتے ہیں۔ حسین ماں سے دعا لے کے چلے، مسجد کے دروازے پہ آ کے رک گئے، کیونکہ اس وقت رسول قیام میں تھے۔ ہائے ہائے ہائے، رسول قیام میں تھے۔ پھر رسول رکوع میں گئے، حسین رکے رہے۔ پھر جب رسول سجدے میں گئے، صرف رسول نہیں گئے، سینکڑوں صحابہ بھی گئے، جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ صحابہ بھی سجدے میں گئے۔ اب حسین نے آہستہ سے مسجد کی دہلیز کو پار کیا۔ ایک منٹ کے لیے وہاں اپنا ذہن لے جاؤ تو میں حسین کا آنا پیش کروں۔ حسین نے مسجد کی دہلیز کو پار کیا۔ خدا کی قسم ایسے پتہ چلتا تھا جیسے کوئی موسیٰ نیل کی لہروں پہ چل رہا۔ اب یاد رکھو کائنات کی بڑی عبادت ہے نماز، اور نماز میں سب سے افضل رکن ہے سجدہ۔ سب سے افضل رکن کیا ہے؟ سجدہ۔ اور سجدہ بھی کون کر رہا ہے؟ جو کائنات کا سب سے افضل رسول ہے، وہ سجدے میں ہے، رسول سجدے میں ہے، صاحب معراج سجدے میں ہے۔ حسین نے چاہا کہ میں صاحب معراج کی نماز کا معراج کرا دوں۔ کاش تو اردو دان ہوتے تو اس جملے کی قدر کرتے۔ حسین نے چاہا کہ میں صاحب معراج کی نماز کو معراج کرا دوں۔ حسین چلتے ہوئے آہستہ سے نانا کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ رسول تو نہیں ہے جسے پتہ ہی نہ ہو پشت پہ کوئی بیٹھا ہے یا نہیں، اور جو ہے نا یا اسے پتہ نہ ہو پشت پہ کون بیٹھا ہے۔ رسول نے ارادہ کیا، یہ ارادہ کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، رسول کا ارادہ ہوا، منشا ہوئی، سر اٹھاؤ، فوراً جبریل آ گئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے نماز بھی میری، تو بھی میرا، مسجد بھی میری، حسین بھی میرا۔ جب تک میں حکم دے رہا ہوں، جب تک حسین نہ اترے سجدے سے سر نہیں اٹھانا، جب تک، جملہ میں نے بڑا خوب لفظ کہا ہے، جب تک معلوم یہ ہوئے اگر قیامت تک حسین نہ اترے تو نے سر نہیں اٹھانا۔ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے تو نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ بعض کہتے 72 دفعہ، بعض کہتے 71، جب 3 دفعہ پڑھ چکے نا رسول، تو اب صحابہ جو پیچھے تھے انہوں نے دیکھا رسول نے سر کیوں نہیں اٹھایا۔ اب سجدے سے سر اٹھا کے جو دیکھا تو دیکھا کہ پشت پہ حسین ہے۔ اب میرے طرف جو رکھو میں سمیٹ رہا ہوں لوگوں کو، دیکھا کہ پشت پر حسین ہے۔ حسین کو دیکھ کے پھر سجدے میں، تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے، پھر دیکھا پشت پہ حسین ہے، پھر سجدے میں۔ توجہ، آپ تو کہتے ہیں کہ سجدے میں کسی کو دیکھ لیں تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ وہ صحابہ جو بار بار حسین کو دیکھتے تھے ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بار بار حسین کو دیکھا، بار بار حسین کو دیکھا، رسول نے سجدے سے سر اٹھایا، حسین اپنی مرضی سے اترے، رسول نے سر اٹھایا، کہا صحابہ جانتے ہو آج کی نماز کا ثواب کتنا ہے؟ آج کی تمہاری نماز کا ثواب کتنا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں بتائیے ہماری نماز کا ثواب کتنا ہے؟ روایتیں نہ ہو تو اشفاق نقوی کا قتل واجب۔ پاک پیغمبر نے کہا آج کی تمہاری نماز 70,000 نمازوں سے افضل ہے۔ آج کی تمہاری نماز 70,000 نمازوں سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا مولا وجہ، اب آ گئی تم اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے، حسین کی زیارت بھی کرتے رہے۔ تم اللہ کی عبادت بھی، سرکار قائم عالم محمد کے واسطے سے دعا کریں کہ مولا کائنات ہماری شیعہ قوم کو
آج مجھے یہ بڑے دکھ کے ساتھ خبر پڑھنی پڑی کہ سید کسریٰ کا مین امام بارگاہ پھر سیل ہو گیا۔ تو جو ہے پچھلے سال پورا تقریباً سال سیل رہا اور آج پھر سیل ہو گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا کائنات ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنی سیاست کو، مفاد پرستی کو یہ دین میں نہ لائے، ہمیں کو توفیق دے کہ ہم دین کو دین سمجھے، دنیا کو دنیا سمجھے۔ بہرحال میرے مولا نے 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ رپورٹ پہنچی جناب سیدہ کے پاس کہ آج حسین نے رسول کو بڑی نعوذ باللہ تکلیف دی ہے، رسول اتنی دیر سجدے میں رہے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے میرا رسول عبادت کم کر، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، مجھے قبول نہیں۔ خدا کی قسم آج وہی اللہ کہہ رہا ہے اتنا طویل کر حسین خوش ہو جائے، سجدہ اتنا طویل کر حسین خوش ہو جائے، حسین راضی ہو جائے۔ بطول نے حسین کو آنے کا انتظار کیا۔ جب میرے مولا گھر میں پہنچے نا تو بی بی معظمہ نے ماتھا چوما، گلا چوم کے کہتے ہیں حسین حسین، سنا ہے آج تو نے میرے بابا کو بڑی تکلیف دی ہے، میرے بابا نے 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، تو بیٹھا رہا پشت پہ۔ میرا مولا